مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، مسجد کے صحن میں جتنے احباب بیٹھے ہوئے کٹوں پر وہ اندر تشریف لائیں۔ مسجد کے صحن میں کٹے پر چبوترے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تشریف اندر لائیں، یا نہیں نماز ہی پڑھنا مقصد ہے تو نماز کے وقت آ جائیں، باہر چلے جائیں۔ جنازے کے ذمہ دار ہیں تو 2-4 لوگ وہاں ٹھہریں، باقی لوگ اندر آئیں برائے مہربانی۔ مسجد ہے، گارڈن نہیں ہے، چاہے کوئی ہو۔ مسجد کے صحن میں جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے پورے اندر آئیں، اور جو جنازے کے پاس بھی اگر ہیں تو با ادب خاموش کھڑے رہیں، سنیں اور دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کے میت کی مغفرت ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ادب کا گھر ہے۔ یہاں جتنا آداب کو ملحوظ رکھیں گے اتنی زندگی تمہاری کامیاب ہوگی۔ اگر مسجد میں سیل فون کا استعمال کرو تو یاد رکھو قبر میں سیل فون ساتھ نہیں آئے گا، وہاں کیا کرو گے؟ بارہا میں کہتا ہوں، کہنا کچھ چاہتا ہوں لیکن حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں مجبور ہو کر مجھے باتیں کہنا پڑتا ہے۔ ارے مسجد کا ادب کیجئے خدا کے واسطے۔ اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبر میں اتار رہے ہیں، بتاؤ کس میت نے فون لے گئے اپنے کفن میں رکھ کر؟ کون سے لاش کے ساتھ آپ فون خبر میں اتار رہے ہیں جو مسجد میں آ کر فون پر لگے رہتے؟ اتنی فرصت نہیں ہے فون سے آپ کو؟ خدا کے گھر کا کوئی خوف نہیں ہے؟ ارے اللہ رب العالمین اتنا مقدس دن، اتنی مقدس راست میں نوازا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ کہتا ہوں بارہ، آج پریکٹیکل طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اتنی ہمت ہے، نام لے کر اٹھا کر بتا سکتا ہوں، مگر کسی کی عزت سے کھیلنا مقصد نہیں ہے۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے۔ میں میرے گھر، میرے باپ، میرے ماں کی تعظیم کے لیے نہیں، خدا اس کے رسول کے تعظیم کے لیے، خدا کے گھر کی عظمت کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، برجستہ کہوں گا۔ ارے خدا کے گھر کا خوف کرو۔ دیکھیے کیا ہوا، حجاب کا مسئلہ تھا جس ریاست میں، کیا ہوا؟ تمہارے خلاف فیصلہ ہوا، کیا کیا تم نے؟ بتاؤ تمہاری ایمانی طاقت اب کہاں گئی؟ صرف جملے بازی، صرف واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک پر خالی میسج کرنا، اس کے خلاف میں کچھ بولنا۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرو اور پہنچاؤ پورے ایوانوں تک۔ ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں جب تک تم متحد نہ ہوگے کبھی نہیں سدھر پاؤ گے، کبھی نہیں سدھر پاؤ گے، اور تمہارے حق میں فیصلہ کبھی نہیں ہوگا اگر تم اپنے آپ کو نہ بدلو گے۔ اللہ پاک کا شکر بجا لائیں۔ میں بارہا یہ باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سے، جب کورونا وائرس کا مسئلہ تھا، کووڈ-19 کا معاملہ ہوا، مساجد، مدارس، دیگر کلچرز کے تمام عبادت گاہیں بند تھی، تو اس وقت بھاگ بھاگ کر کود کر آ رہے تھے مساجد میں، پھر آپ کہاں گئے؟ سونے پر سہاگا۔ آج ایک تو آپ کی مقدس رات ہے، آپ کا معتبر دن ہے، پھر ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کا تہوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو پھر آج بھی ہم مسجد میں نہیں ہیں تو پھر کہہ کے مسلمان ہیں؟ بتاؤ، سوچو، پلٹ کر رہا آپ دیکھ لیں۔ آج کچھ زیادہ دکھ رہے ہیں تو جنازے کے لوگ ہیں اس میں، کیا مطلب؟
یہ یہاں نہیں، ہر مسجد کا یہی معاملہ ہو چکا ہے۔ عین خطبے کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا را سدھار لو، اپنے آپ کو سنوار لو، نہیں معلوم کب ملک الموت ہماری روح قبض کر لے۔ اللہ کے گھر کا ادب کرو، خدا کے واسطے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اپنے سیل فون کو استعمال مت کرو، دنیا کی تمام خواہشات سے دور رہو، پھر دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں کیسے تبدیلی لاتا ہے۔ اب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، مسجد میں بیٹھے فون، ارے حد ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھے باتیں۔ اچھا خبر میں ایک مردہ، دوسری خبر میں بازو ایک مردہ، اور سمجھ لو وہ باپ اور بیٹا ہے، تو کیا بازو بازو خبر ہم بات کریں گے وہاں بھی؟ حد ہو رہی ہے۔ سن کر کسی کو غصہ آتا ہے تو کسی کو ہنسی آتی ہے، لیکن میں تو برجستہ کہتا ہوں یاد رکھ لو، اگر زندگی کامیاب و کامران بنانا ہے، تمہاری باہر کی زندگی کچھ بھی ہوگی، خدا کے گھر میں آئے تو پورے ادب و احترام کے ساتھ اور انسان کی شکل میں بحیثیت مردہ آئیں، صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو یاد رکھ لیں خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر بھی زندگی اجالا ہو جائے گی، قبر کی اندر زندگی بھی اجالا ہو جائے گی۔ اتنا گولڈن چانس دیا جا رہا، اس کے باوجود بھی حرکتیں ہماری، بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے صاحب۔ یہ الفاظ کہنے کے لیے کوئی ٹھیکہ لے کر میں نہیں بیٹھا، اور یہ میری ذمہ داری ہے، صرف کس حد تک؟ یہ نبی کے مسلک کے اوپر ہوں، سنبھالا ہوا ہوں، نبی کے ممبر کو سنبھالا ہوا ہوں اس وجہ سے، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں، نہ آپ کی نہ آپ کے اولاد کے لیے کوئی حیثیت ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، بشعور ہو جائیں، چھوٹے معصوم ہیں تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب بالغ ہو جائیں بشعور ہو جائیں تو اپنی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ باوجود اس کے بھی اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں دوڑتی، ہم اللہ کے گھر کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ یہی مثال دیتا ہوں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، کہہ دیتا ہوں میں تاکہ عقل اب تو ٹھکانے آ جائے ہماری، کیونکہ آج شب برات کی رات ہے، اس کا مقصد سمجھے، بس جگنے کی رات، جگنے کی رات بول کے ہر رات کی طرح جاگتے جاگتے اپنے اعمال کو اتنا برباد کر دیتے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی وہ بھی غارت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ارے جاگو اس طرح جس میں خدا اور اس کے رسول کی عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار ہو، اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو۔ شب مانا رات، برات مانے بری ہونا، گناہوں سے بری ہونا، اعمال بد سے بری ہونا، شیطانی وسوسوں سے بری ہونا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان بہکا رہا ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، جب اللہ پاک ایسی متبرک راتیں، ایسے مقدس ایام دے رہا تو اس وقت تم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ شیطان ہر وقت شیطان، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ تمہارے پاس خدا کی قدرت سے زیادہ شیطان کی طاقت کی اہمیت ہے۔ تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ شیطان کی طاقت رائی کے برابر ہے ہمارے خدا کی طاقت کے سامنے۔ اگر یہ یقین کامل ہوتا تو پھر مقدس ایام، معتبر راتوں کی تعظیم بھی کرتے، خدا کے گھر کا ادب بھی کر لیتے۔ نہیں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو یہ عمل کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ محاسبہ کر لیں، کیونکہ آج محاسبے کی رات ہے۔ دعا دینا بھی آج کی رات ہے، بدعا بھی دینا ہے، دے سکتے ہیں آپ مجھ کو، میں تو حق کہہ رہا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے، میرا رب جانتا ہے میں حق کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہی کہلوا رہا ہے، میں اپنی زبان میں اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ چاہے دعا دیں یا بدعا دیں، بدلے کی رات ہے، بدلہ جزا اور سزا دونوں بھی ہے۔ اچھا بدلہ کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، پنشمنٹ نہیں، مرضی اپنی اپنی۔ بہرحال انسان
کب اس دنیا سے اپنا آب و دانہ ختم کرے گا، کب تک بستر مرض پر پڑا رہے گا، تو کوئی نہیں جانتا میرے بھائی۔ یہ باتیں سخت نظر آتی ہیں، تلخ نظر آتی ہیں، اس کو آپ مت دیکھیں۔ بخدا اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں نے بارہا کہا، خوف اگر ہے تو خدا کا، میدان محشر کا، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ موت سے زیادہ کچھ اور نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، جان ہی لیں گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا کوئی اگر میرا دشمن کہیں بھی دنیا بھر میں، تو اسی لیے دنیا کا ڈر مجھے نہیں ہے، خدا کا خوف ہے، میدان محشر کا خوف ہے، وہی خوف آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ خدا را اس دن کی فکر کیجئے، اس دن کی فکر کیجئے۔ اب جیسا کہ آپ اپنے علماء سے، مشائخ نظام سے، آل رسول سے، سادات کرام سے سنتے ہیں کہ آج کی رات شرابی، زانی، جواری، قاتل، ماں باپ کا نافرمان، حق تلفی کرنے والا، ظلم و زیادتی کرنے والا، جادوگر، سفلی عامل، شیطان، سرکش، جنات، ایسے لوگوں کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہے، آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو پیش نظر رکھ کر کہوں تو یہ برجستہ کہوں گا، اے مایوس ہونے والوں، اگر تم نے شراب پی ہے جان کر یا انجانے میں، زنا کیا ہے تم نے حرام کو حرام جان کر یا حرام کو حلال جان کر، یا یہ جان کر کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شب برات کی رات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن ایسوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اے گنہگارو، اے خطا کارو، اے عصیاں شعارو، مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، کیونکہ میرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر سدھر جاؤ، توبہ تمہاری بھی قبول کی جائے گی، موقع تم کو بھی دیا جائے گا، گناہ کبیرہ کے مرتکبو تم کو بھی موقع دیا جائے گا، انتظار کرو اپنی باری کا۔ لیکن جب وقت آ جائے نا، اس وقت ایسی توبہ کرنا صرف ہاتھ لے کر اپنے گال پر لگانا، اپنے کان پکڑنا نہیں ہے، بلکہ ایسی سچی توبہ کرنا جس کو قرآن کہہ رہا ہے توبۃ نصوحہ، ایسی توبہ کرنا، اللہ سے ایسا وعدہ کرنا کہ مولا آج تک میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، شیطان کے وسوسے میں ہو، شیطان کے بہکاوے میں ہو، پیسے کی لالچ میں ہو، کرسی کے لیے، عزت کے لیے، پہلوانی کے لیے، اپنا سیاسی دباؤ بنانے کے لیے، یا اپنے فرنٹ سرکل میں اپنا روب بتانے کے لیے، یا اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، جو بھی گناہ کیا ہوں مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، مولا گناہ کرنا میرا کام ہے لیکن معاف کرنا تیرا کام ہے۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، تجھ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کر رہا ہوں، مولا آج تک جو بھی گناہ کیا ہوں مولا اب آخری سانس نظر جانا ہونے تک، ملک الموت کے آنے تک، روح کے قبض ہونے تک، کفن پوش ہونے تک اب کوئی وہ غلطی میں نہیں کروں گا، مولا تو مجھے معاف فرما۔ تو یقین جانیے ایسی توبہ اگر کر لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو، نبی کو وسیلہ بنا لو، رب کی رضا حاصل کر لو، تو نہ صرف مغفرت ہوگی بلکہ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتو، اے میرے فرشتو، اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دینا جیسا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر اس دنیا میں آیا ہے، اس طرح سے گناہوں کو میٹ دو۔ مٹ گئے گناہ، لیکن
ابھی سیف ہے، تمہاری تقدیر سے نکل گئے، لیکن خدا کی بارگاہ میں پروف باقی ہے۔ عہد توڑ دو گے، عہد توڑ دو گے، رب سے جو عہد کیا تھا تم نے توبہ کر کے گناہ نہ کرنے کا، وہ عہد توڑ دو گے تو جان لو وہ بھی گناہ ہوگا، اور پچھلے جتنے گناہ معاف کیے گئے تھے سب کی سزا تم کو میدان محشر میں دی جائے گی، چونکہ جزا اور سزا دونوں ہیں۔ اس لیے بتلایا گیا، قرآن کیا کرا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ مومن رائی برابر بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، اس رائی کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل صالح کو دیکھا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر اس کا عمل رائی دانے کے برابر، ہمالیہ پہاڑ کے برابر نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، مگر ایک ہے گناہ جو رائی کے برابر ہے، لیکن وہ ایک گناہ اگر خدا کو تکلیف دے دے، اگر خدا کو ناراض کر دے، تو وہ ہمالیہ پہاڑ کی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی اس ایک بدی کی وجہ سے۔ تبھی تو قرآن فیصلہ کر رہا، میں نہیں، عربی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں۔ حافظ صاحبان سے پوچھ سکتے، امام صاحب مؤذن صاحب سے آپ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی برابر کی نیکی بھی خدا کو راضی کرتی ہے، رائی برابر کی برائی بھی خدا کو ناراض بھی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، اور سخت جملے اگر استعمال کبھی ہو جائیں، بالخصوص اس فقیر کی زبان سے، میں بارہا کہتا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، برا نہ مانے، اس لیے کہتا ہوں کہ نام لے کر اگر بتاؤں، کسی کو کھڑا کر کے بتاؤں تو سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ خدا رب العالمین جب مجھ جیسے گناہگار کو چھپا لیتا ہے تو میں اس کا ماننے والا، میں اس کے نبی کے دامن کو تھاما ہوا، تو پھر اس کے بندے کو میں کیسے اس جگہ پر کھڑا کروں؟ اس لیے برجستہ سب کو کہہ دیتا ہوں، خدا را اس پر عمل کر لے، خدا کے گھر کا ادب کریں، باہر کی زندگی کچھ ہو جائے لیکن خدا کے گھر میں جتنی دیر بیٹھ کر اس کا ادب و احترام کرو گے نا، یاد رکھ لو یہ ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم دنیا کی سیاست، دنیا کی تاریخ کو نہیں بول رہے ہیں، اللہ اس کی رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ابھی وقت ہو رہا ہے، جنازہ بھی ہے، پھر روزہ بھی ہے بعض حضرات، تو اس لیے وقت زیادہ نہیں، انشاءاللہ شام میں بتاؤں گا۔ یاد رہا زندگی باقی رہی، زندہ رہا حاضر ہونے کے قابل رات کے سامنے، تو ضرور رات میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو جاگنے کی رات کہہ کر جو اعمال ہم کرتے ہیں اور نادان جو اس پر حملہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا